السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جس طرح دل درد مند کی ضرورت ہے تو اسی طرح زبان ہوش مند کی بھی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور خیرخواہی ہونی چاہیے۔ دین خیرخواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ تو دل آپ کا درد مند ہو، خیرخواہ ہو، اور زبان آپ کا ہوش مند ہو، آپ اچھی بات کریں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، چیزوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے بھی پرانے ہوتے ہیں، ایمان پرانا ہو جاتا ہے کپڑوں کی طرح۔ تو اللہ تعالی سے دعا مانگو، ادعوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان کو نیا کر دے، تازہ کر دے تمہارے دلوں کے اندر۔ تو ہمیں ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم عجب کے، خود پسندی کے شکار ہو جائیں اور ان دو بھائیوں کی طرح ہو جائے جس میں سے ایک نیک عمل زیادہ کرتا تھا اور دوسرا بس ان کا عقیدہ ہی درست تھا، نیک اعمال میں اتنا آگے نہیں تھا، گنہگار تھا۔ تو یہ گنہگار بھائی کو اس نیک بھائی نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا نہیں۔ بخاری میں یہ مختصر طور پہ ہے اور طبرانی میں تفصیل سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت گزار کو جہنم میں ڈال دیا مرنے کے بعد اور اس گنہگار کو بخش دیا۔ وجہ یہ ہے کہ تو ہوتا کون ہے کہ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کا بخشنا، کسی کو جنت میں داخل کرنا یا جہنم میں داخل کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا کام ہے۔ تو ہم اس طرح نہ بنے کہ بس دوسرے لوگ ہمیں جہنمی ہی نظر آنا شروع ہو جائے، خود کو روح القدس سمجھنے لگے، دوسروں کو ابلیس اور فرعون کی طرح سمجھنے لگے، زبان سے کہنے لگے یا زبان حال سے، زبان قال یا زبان حال سے۔ بعض لوگ آپ کو زبان سے کافر اور فاسق اور فاجر نہیں کہتے، لیکن آپ سے رویہ، برتاؤ کافروں جیسا رکھتے ہیں، جیسے کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں، اور مختصر زندگی ہے، اس میں نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لینا چاہیے۔ اور دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ رب زدنی علما، یہ دعا کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگی ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو میں اور آپ کیا ہے، ہمارا کیا لیول ہو سکتا ہے علم میں؟ ہمیں ہر وقت علم کے سلسلے کو بڑھانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا علم روزانہ بڑھتا جائے، ہمارا آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو اور ہمارا آنے والا دن آج سے بھی بہتر ہو علم اور عمل کے لحاظ سے۔ تب ہمیں چین نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا، ہمیں خوف اور حزن سے، بے اطمینانی سے، بے سکونی سے نجات ملے گی۔ اور علم کا راستہ وہی راستہ ہے جو مومنین کا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علماء سے
علم سیکھا کرتے تھے. سلف صالحین مسجدوں میں مدارس میں علم سیکھا کرتے تھے. اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو صرف کتاب اٹھا کے وہ پڑھ رہا ہے، اس کی اسٹڈی کر رہا ہے اور علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو اچھے علماء سے تعلق یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح کافروں کے لیے ہم مسلمان رکاوٹ بن گئے ہیں اسلام قبول کرنے میں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام بیکار دین ہے، نعوذ باللہ، مسلمان ایسے ایسے غلط کام کر رہے ہیں. تو اسلام کو پڑھنے کی بجائے وہ ہمیں پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح ہم مسلمانوں میں بہت سے مسلمان کچھ مولویوں کی غلطیوں گناہوں کو دیکھ کر علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مساجد اور مدارس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر کسی علاقے میں ہمیں پتہ چلے وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر جو ہے وہ خراب ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے اس ڈاکٹر کو یہاں سے نکالنا چاہیے، مریضوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، اچھے ڈاکٹر بنے تاکہ انسانیت کی خدمت کریں. تو اگر مولوی خراب ہیں تو آپ اچھے عالم بن جاؤ، اپنے بچوں کو اچھا عالم بنا دو جن کے اندر وہ خرابیاں نہ ہو جو آپ کو بری لگتی ہیں مولویوں میں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم سیکھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، مساجد اور مدارس میں سیکھیں. آپ کو وہ احادیث کا پتہ ہے، کوئی مسجد جاتا ہے اور 2 آیتیں سیکھتا ہے وہ اس کے لیے 2 قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے. 3 سیکھتا ہے تو 3 سے بہتر ہے. اور یہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور خیر سکھانے والے کے لیے پرندے اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں. انبیاء کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو علماء حق کا ہے. نبوت کے بعد بڑی عبادت وہ علم ہے. تو آپ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء حق سے رابطہ رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے بھی مدد لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف خود سے بیٹھ جانا اور اساتذہ سے ربط نہ رکھنا، اس کی وجہ سے کافی سارے فتنے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں بڑی کوششیں کرنی چاہیے دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے. اور جب اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے علماء حضرات کے لیے، یہ بات خصوصی طور پہ، کہ مدارس سے اگر آپ کے شاگرد نکلتے ہیں تو وہ اسلام کا ایک عالم ہو، وہ اسلام کا سپاہی ہو. یہ نہیں کہ وہ مسلک کا سپاہی بن گیا ہے، مسلک کے مفاد اس کو زیادہ اس کو ترجیح دے رہا ہے. جیسا کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی جو سابق وفاقی وزیر مذہبی امور تھے اور پروفیسر تھے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، انہوں نے لکھا کہ اس وقت بہت سی مسجدیں اور مدرسے فرقوں کی مسجدیں اور فرقوں کے مدرسے ہیں. اللہ کی مسجدیں اور اللہ کے مدرسے، دین کی مسجدیں اور دین کے مدرسے بہت تھوڑے ہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے، یہ ایک دکھ کی بات ہے.
ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ فرقواریت کا خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر لوگ متحد اور متفق ہو جائے، قرآن اور سنت کو سیکھنے والے اور حتی الوسع جتنے انسان کی بس میں ہو دین پر عمل کرنے والے بن جائے، جس طرح رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ تو مدارس آخرت کی خیر کے لیے بھی کام کرے اور دنیا کی خیر کے لیے بھی کام کرے۔ ایسے علماء تیار ہوں کہ انسانیت کے کام آ سکے، خدمت کا جذبہ ہو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ علم کا اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے، وہ یزکیہم، تعلیم کا مقصد تزکیہ ہے، پاکی ہے۔ اور اگر علم کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہو تو مسلمانوں پر زوال آتا ہے، اور زوال کی مثال سیلاب کی طرح ہے، پھر منبر و محراب کو بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ رب العالمین نے ڈرایا ہوا ہے مجھے بھی آپ سب کو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس عذاب سے ڈر جاؤ جو اسپیشلی خاص طور پہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کے نرے میں سب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچائی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ تذکرے ہونے چاہیے۔ جو بھائی کمزور ہیں نیکیوں میں، ان کو نیکیوں کی طرف رغبت دے، شوق دلائیں۔ اگر نیکیوں میں وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے پاؤں مت کھینچے، اس کو گرانے کی کوشش میں نہ لگ جائیں، حسد کی وجہ سے اس کو برباد کرنے کی کوشش میں مت لگ جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو شخص خواہشات کا اس کے دل کے اوپر غلبہ ہو تو اس کا آسان حل قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو گے، نماز کے اہتمام کرو گے، خواہش پرستی سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر دل کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، بدبختی اور محرومی، نامرادی سے بچنا چاہتے ہو، تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اگر رزق کی تنگی سے، دل کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے، مایوسیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو زیادہ سے زیادہ تعلق رکھو قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو یہ چند باتیں تھی جو نصیحت کے طور پر، پہلے اپنے آپ کے لیے پھر آپ بھائیوں کے لیے میں نے سوچا کہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کر لیں کہ یہ درس آپ اپنے دوست احباب کو بھیج دیں، اور اگر اس میں کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو اور اس کے خلاف آپ کے پاس دلیل ہو تو میری اصلاح کیجیے۔ جزاکم اللہ۔